نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کا کرم اس مالک کریم کی توفیق کہ جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر درس قرآن نے شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ حضرات محترم سورہ فاتحہ سے درس قرآن کا آغاز ہوا تھا اور گزشتہ درس قرآن میں 10 سپارے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ 11ویں سپارے کا افتتاح آج ہو رہا ہے اور آیت نمبر سورہ توبہ کی 94 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم۔ محبوب علیہ السلام وہ بہانے پیش کریں گے آپ کی طرف جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف۔ حضرات محترم، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو سورہ توبہ کی آیات ہم سماعت کر رہے ہیں اس میں غزوہ تبوک کے متعلق بہت سی باتیں، کچھ احکام اور کچھ وہاں کی خبریں جو ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ جب غزوہ تبوک پہ جانے کا موقع تھا، جسے جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، تنگی کا غزوہ، دور دراز تھا، دھوپ تھی، سفر تھا، ظاہری طور پہ مال و اسباب اسلحہ کی کمی تھی، سواریاں نہیں تھیں، اور جلیل و قدر صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنا ذاتی مال جو ہے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ کوئی آدھا مال لے کر آئے تو کوئی سارا مال لے کر آ گیا، کوئی سونے کی ڈھیلی لے کر آ رہا ہے، کوئی سونے کی اشرفی لے کر آ رہا ہے۔ کتنا حضرات محترم کتنا بڑا کمال ہے کہ انسان اپنا مال اس طریقے سے کہ اپنی جتنی بھی جائیداد ہے، جتنا بھی مال و اسباب ہے، اس کا آدھا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دے، اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دے دے۔ اور کوئی صدیق اکبر جیسی شخصیت ہو تو سارا ہی مال حضور کی بارگاہ میں، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ جب صدیق اکبر آئے تو لباس بھی نہیں پہنا تھا، ٹاٹ کا ایک لباس پہنا ہوا تھا، اس میں بٹن بھی نہیں تھے، بلکہ کانٹوں سے جو ہے اس کو بند کیا ہوا تھا۔ تو جبریل امین کا نزول ہوا تو جبریل امین بھی اسی لباس میں تھے۔ حضور نے پوچھا ہے جبریل آج تم یہ کس لباس میں آئے ہو؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے ابو بکر صدیق جو ہیں ان کی یہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم جاری کر دیا کہ آج تمام ملائکہ کا لباس وہی ہوگا کہ جو ابو بکر کا ہے۔ اس طرح مقبولیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور حضرات محترم، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان کی کم حق ہو تو نہیں، قدر کرنے کی توفیق عطا ہوئی۔ کچھ نہ کچھ معرفت تو ہمیں حاصل ہے کہ آپ صدیق اکبر ہیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ کہ جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ محبوب رب عرش ہیں۔ اس سبز قب میں اور پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ حضرات محترم، میں تو یہی سوچتا ہوں تو دل رشک ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ قیامت تک، بلکہ عالم آخرت نے بھی جو حضور کے سب سے زیادہ قریب شخصیت ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا میں نے تمام لوگوں کے جو احسانات ہیں نا، جس نے بھی اسلام کے لیے اور حضور کی ذات کے لیے جو کچھ کیا، حضور نے فرمایا میں نے سب کو بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کا جو بدلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی اس کو بروز قیامت دے گا۔ تو کتنی بڑی شان ہے سیدنا صدیق اکبر کی۔ تو حضرات محترم، غزوہ تبوک کے موقع پر جو صحابہ کرام نے اپنے مال پیش کی، اپنی جان پیش کی اور ہر مصائب اور آلام کا سامنا کیا، تو اس وقت دوسرا پہلو یہ تھا، دوسرا معاملہ یہ تھا کہ منافقین جو تھے نا وہ کہہ رہے تھے ہم سفر میں نہیں جائیں گے، مختلف قسم کی معذرتیں پیش کر رہے تھے۔ اس وقت جو ہوا صحابہ کرام حضور کی مائیت میں چلے گئے جہاد کے لیے۔ جب وہاں سے مظفر ہو کر، کامیاب ہو کر جب لوٹتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے حبیب کو اور اہل ایمان کو اس بات پہ آگاہ کر دیا کہ اب جب تم مدینہ شریف میں جاؤ گے نا تو یہ منافقین پہلے سے تیار بیٹھے ہوں گے
اور تمہیں معذرتیں پیش کریں گے، ہیلے بہانے پیش کریں گے کہ ہم تو چلے جاتے لیکن مسئلہ تھوڑا یہ ہو گیا تھا، اور ہم تو آپ کے ساتھ جاتے لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم تھی، یہ مسئلہ تھا، اور ظاہر بات ہے وہاں سے تو کامیاب لوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، محبوب جب آپ لوٹیں گے نا غزوہ تبوک سے، جب تبوک کے مقام سے مدینہ شریف آپ لوٹیں گے نا تو یہ آپ کے سامنے بہانے پیش کریں گے۔ قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، لا تعتذروا لن نؤمن لکم، تم یہ بہانے پیش نہ کرو، معذرت نہ کرو، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات پہ یقین نہیں لے کر آئیں گے، قد نبأنا اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات پر آگاہ کر دیا ہے، من اخبارکم، تمہاری خبروں کے اوپر، وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور دیکھے گا اللہ اس کے رسول تمہارے اعمال کو، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس کی طرف کہ جو ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کے جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، محبوب ان قریب یہ آپ کے پاس آ کے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھائیں گے، اِذَا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم، جب یہ آپ کی طرف آئیں گے معذرتیں پیش کریں گے تو آپ ان سے اعراض کیجئے گا، ان سے منہ پھیر لیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ جس وقت جانے کا وقت تھا اس وقت تو یہ آئے نہیں، منافقت دکھا گئے، اب پھر منافقت در منافقت اب آگے ہیلے بہانے پیش کر رہے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو فرما رہا ہے لتعرضوا عنہم۔ علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے قطع تعلق کر دو، فاعرضوا عنہم، سو تم ان سے منہ ہی پھیر لو، انہم رجس، کیوں کہ یہ جو ہے ناپاک ہیں، یہ بت پرستی کرتے ہیں، یہ غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں، لہٰذا یہ نجس ہیں، محبوب آپ ان سے قطع تعلق کریں اور آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ حضرات محترم فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھیں اسی آیت کے اس حصے سے حکم نکالتے ہیں کہ جو منافقین ہیں اور جن کی بد عقیدگی جو ہے وہ کفر تک جا پہنچی، ان سے قطع تعلق کرنا چاہیے۔ محترم یہ بات ہے، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو حضرات محترم فرمایا انہم رجس، یہ نجس اور ناپاک ہیں، یہ جو بد عقیدگی ہوتی ہے نا یہ بھی ناپاکی ہوتی ہے۔ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں جو بد عقیدہ لوگ ہیں نہ ان کے پاس بیٹھو، نہ رشتہ داریاں کرو، نہ ان سے ہاتھ ملاؤ، نہ ان کے دروس میں جا کے بیٹھو، اور اپنے بچوں کو اور اپنی صحبتوں کو ان سے بچا کے رکھو، کیونکہ جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چراغ ہمارے دلوں کے اندر روشن ہے اور جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد تک منتقل ہو، اس کو یہ بجھا دیں گے، یہ اپنی بد عقیدگی کی وجہ سے جو ہے اس کو بجھا دیں گے، لہٰذا اپنے ایمان کو بچانا چاہیے۔ ارے جہاں نعت رسول ہو، جہاں حضور غوث الورا کا نام ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی منقبت کے قصائد پڑھے جا رہے ہیں، وہاں ہم جائیں نا، ان اللہ والوں کے فیض و برکات اپنے قلوب و اذہان کے اندر جو ہے وہ ہم لیں۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جو نجس ہیں، جو ناپاک ہیں، جزاءً بما كانوا يكسبون، بدلہ ہے اس کا جو وہ کمایا کرتے تھے۔ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر حضرات محترم ارشاد فرمایا کہ محبوب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، بلکہ جمع کا صیغہ ہے تمام مسلمانوں کے بارے میں کہ اے مسلمانوں یہ منافقین آ کے اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر تم ان سے راضی ہو جاؤ گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو پس اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا جو قوم نافرمانوں میں سے ہے، نافرمان قوم سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، یہ تو مدینہ شریف کی بات ہو رہی تھی جو منافقین وہاں پر ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ جو دور دراز دیہات میں لوگ ہیں وہ زیادہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، اور اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ نہ جانے وہ احکام کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام پر نازل فرمائے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا،
اور انہی بدوؤں میں سے آرام میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب مال خرچ کرنے کی بات آئے نا راہ خدا میں، تو وہ ان کو ایسا لگتا ہے جسے وہ تاوان دے رہے ہیں۔ دیکھیں میں اور آپ یا کوئی بھی اہل ایمان جب اللہ کی راہ میں جب بندہ اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے نا، ہمارے مرشد کریم نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ملے گا، اللہ راضی ہوگا، یہ سب فائدے ہیں اپنی جگہ۔ جیسے ہی آپ دیکھیں گے آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے نا، وہ مال کی محبت فوراً آپ کے دل سے ختم ہو جائے گی، اور ممکن ہے اسی وقت آپ ذہن بنا لیں کہ یار آج میں نے 500 دیا، اگلی دفعہ 1000 دوں گا، آج میں نے کسی کی مدد میں کچھ پیسے خرچ کرے اب میں زیادہ کروں گا۔ تو یہ جب بندہ مال خرچ کرتا ہے نا تو یہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے یہ عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ لیکن یہ منافقین کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو تو پتہ ہی یہ مال جو خرچ کر دیں کوئی فائدہ تو ان کو ملنا نہیں ہے، لہٰذا ان کے دلوں پر بڑا شاق گزرتا ہے یہ مال خرچ کرنا، ان کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ تاوان دے رہے ہیں۔ اور رب نے یہی فرمایا کہ یہ اعراب بدو منافقین یہ سمجھتے ہیں جب مال خرچ کر رہے ہوں اللہ کی راہ میں ان کو لگتا ہے تاوان دے رہے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور یہ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی گردش کا دور آ جائے۔ علیہم دائرۃ السوء، جو گردش کا وقت ہوگا وہ انہی کے اوپر آئے گا۔ واللہ السمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اس لیے تمنا کرتے ہیں حضرات محترم تاکہ جب مسلمانوں پہ گردش کا دور آ جائے گا تو یہ ہم سے یہ جو زکوٰۃ یا جزیہ جو ہے وہ ہم سے نہیں لیں گے، لہٰذا ان کے گردش کا دور آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس دور میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے مزید استحکام عطا فرمایا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب حضرات محترم اعراب کے اندر ان نفوس قدسیہ کا ذکر آ رہا ہے کہ جو ایمان سے متصف ہوئے۔ فرمایا کہ اعراب میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان لے کر آئے اللہ کے اوپر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کے اوپر، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو وہ مال خرچ کرتے ہیں نا وہ اللہ کے قرب کے لیے کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اس مال خرچ کرنے کے ذریعے رسول اللہ کے دعائیں جو ہیں وہ لے لیں، رسول اللہ کی دعاؤں کی امید رکھتے ہیں، رسول اللہ کی خوشنودی بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار یہی ہے کہ جو یہی ان کے لیے باعث قرب ہے، یعنی جو وہ عمل کر رہے ہیں یہی عمل ان کے لیے قربت کا باعث ہے۔ سیئمتی، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حضرات محترم 11ویں سپارے کا ایک رکوع یہاں مکمل ہوا اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 99 تک ہم نے سماعت کیا۔ حضرات محترم جو گفتگو میں نے کی تھی وہ بڑی اہم گفتگو ہے، اور حالات حاضرہ کو دیکھیں جو میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا، ہر دور کے اندر کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے محبت کے انداز کو شرک اور بدعت سے جو ہے وہ تعبیر کیا کرتے ہیں۔ اول میں یہ منافقین کا کام تھا۔ ابھی 2 درس پہلے آپ نے سنا تھا نا عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ کرام جب مال خرچ کیا کرتے تھے تو منافقین ٹھٹے مارا کرتے تھے اور مذاق اڑایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے جو حضور سے محبت کی ہے، اب دیکھیں رسول اللہ نے تو کبھی حکم نہیں دیا کہ جب میں وضو کروں تو میرے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنا چاہیے۔ صحابہ کرام حضور کے وضو کے پانی کو نیچے نہیں گرنا دیا کرتے تھے۔ جب حضور کے بال مبارک ترشوائے جاتے تھے حج کے اندر عمرے وغیرہ کے موقع پر تو صحابہ کرام گر طواف کیا کرتے تھے، کوئی بال حضور کا نیچے نہیں گرتا تھا۔ آج میں نے کچھ ابھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے، ایک ایسے ہی انہی کے ماننے والوں میں سے ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، وہ بڑے برملا کہہ رہے تھے یہ منہ مبارک کی کوئی حقیقت نہیں ہے، سب یہ جھوٹ ہے وغیرہ وغیرہ فلانا ڈھمکا۔ حضرات محترم یہ منہ مبارک یہ کوئی عام بال مبارک تھوڑی ہے کہ اس کو ضائع کر دیا جائے، اور یہ منہ مبارک کی تعداد کوئی محدود تھوڑی تھی، یہ تو جس صحابی کے پاس آتا وہ اپنے پاس دل و جان سے سنبھال کے رکھا کرتے تھے۔ ہم نے تو کسی صحابی کے منہ سے یہ بات نہیں سنی، کسی حدیث میں نہیں آیا کہ منہ مبارک کی کوئی حقیقت نہیں۔ آج تم ممبر کا غلط استعمال کر رہے ہو، پہلے لوگوں کو لطیفے سنائے اور اب بدعقیدگیاں اس طرح پھیلا رہے ہو۔
برملا یہ کہہ رہے ہیں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں حضرات محترم, حضرت خالد بن ولید جس جنگ میں جاتے تھے کامیابی حاصل ہوتی تھی. تو صحابہ کرام نے ایک جنگ میں دیکھا کہ خالد بن ولید جو ہیں جنگ کے سارے معاملہ چھوڑ کر کچھ تلاش کرنے میں لگے. بعد میں آپ کا جیسے کورٹ مارشل ہوتا ہے نا, بعد میں پوچھا جاتا ہے بھائی دوران جنگ آپ یہ کیا کر رہے تھے. حضرت کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ جب بھائی یہ جنگ ہو رہی تھی آپ کیا ڈھونڈ رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی ٹوپی ڈھونڈ رہا تھا. بھائی ایسی کیا بات تھی کہ اس وقت جان پہ بنی تھی, جہاد ہو رہا تھا, آپ جو ہے ٹوپی ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے. کہنے لگے وہ ٹوپی مجھے دل و جان سے عزیز ہے کہ اس کے اندر حضور علیہ السلام کا منہ مبارک جو ہے میں نے سیا ہوا ہے, اور اسی کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو فتح عطا فرماتا ہے. یہ سیف اللہ حضرت خالد بن ولید ہیں. پھر امام احمد بن حنبل, بخاری شریف کی حدیث مجھے یاد آ گئی, حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس حضور کا ایک منہ مبارک ہے جو مجھے دنیا وما فیہا سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہے. حضرت امام احمد بن حنبل, اب تو بہت دور کی بات کر لیتا ہوں میں, وہ تو دور صحابہ تھا نا, اب دور تابعین اور دور تبع تابعین سے بھی آگے کی بات. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حضور کا میرے پاس ایک جو ہے منہ مبارک ہے, وہ مجھے بڑا محبوب ہے. جب بھی اس کو نکالتے اس کو آنکھوں سے لگاتے اس کو محفوظ رکھتے. اور آپ نے ایک دن مقرر کیا ہوا تھا, برود شاید جمعہ تھا, محدثین نے بیان کیا ہے, اس دن کو اس منہ مبارک کو آپ ایک برتن میں ڈالتے, اس میں پانی ڈالتے, اور جو لوگ بیمار ہوتے ان کو اس کا پانی پلاتے تو ان کو شفایابی ہو جاتی. تو یہ امام احمد بن حنبل کا عمل ہے کہ جن کے ذریعے ہم تک مستند احمد بن حنبل پہنچی. تو بھائی صحابہ کرام کو تو معاملہ یہ ہے, محدثین کا معاملہ تو یہ ہے, آپ کون سی تعلیم پڑھا رہے ہیں ہمارے سمجھ نہیں آتی. تو حضرات محترم ایسے بد عقیدہ لوگوں سے بچا جائے, کہ جو حضور کی محبت, اولیاء کی محبت کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کریم وہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك نور الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على محمد